اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیار دے نال صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر میں نے آپ حضرات دی خدمت دے اندر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دی عظمت و شان اور آپ دی ولادت دے حوالے نال چند گزارشات پیش کیتیاں. مضمون نو اگے چلان دی کوشش کر رہے ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ حق بیان کر کے حق سن کے اس سے عمل دی توفیق بخشے. بلا شبہ سیدنا آدم علیہ السلام نو جو عظمت و شان ملی اُدے نال انسان دا سر فخر نال بلند ہوندا ہے کہ ساڈے باپ نو اللہ نے اتنا عظیم بنایا. جو عزت دی پگ اللہ نے آپ نو عطا فرمائی، جس علم دی دولت تو اللہ تعالیٰ نے آپ نو نوازیا، ملائکہ بھی وہ علم دیکھ کے حیران ہو گئے. ملائکہ نو جدو اللہ نے فرمایا سی کہ میں انی جاعلو کا میں بنان لگا ہے فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. رب نے فرمایا کہ میں زمین تے اپنا نائب اپنا خلیفہ بنان لگا ہے. تو فرشتیاں نے کیا کہ ایسے نو بنائے گا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ جو زمین دے اندر خرابیاں پیدا کرے گا، فسادی ہوئے گا، یعنی وہی اولاد اس قسم دی حرکتاں کرے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اسی لوگ تیری تعریف نال تیریاں پاکیاں بیان کرنے ہاں، تیری بارگاہ جھکن واسطے سی تھوڑے ہاں، کی ضرورت ہے ایسا خلیفہ بنان دی. تو رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جاننا. ملائکہ نے چونکہ اولاد آدم دے کچھ افعال تے اعتراض کیتا اور کیا کہ ایسا خلیفہ کہ جو فسادی ہوئے گا، خون ریزیاں کرے گا. اجے آدم علیہ السلام بنے نہیں، اجے آپ دی اولاد نہیں ہوئی، اجے زمین تے حابیل قابیل دا جھگڑا نہیں ہویا، اجے خون ریزیاں شروع نہیں ہوئیاں، فسادات نہیں ہوئے. تو صدیاں بعد جڑا کام ہونا سی، فرشتیاں نے وہی پہلے خبر دیتی کہ یہ نسل وچ ایسے لوگ ہون گے جو یہ کام کرن گے. صوفیاء نے بڑی حسین بات کی تھی کہ تمام ملائکہ اے ساڈے نبی پاک دے غلام نے، نوکر نے. تو جس رسول دے غلاماں دا علم اتنا ہے، اس رسول دا اپنا علم کتنا ہوگا. پروردگار عالم نے سیدنا آدم علیہ السلام نو اپنے ید قدرت نال بنایا اور اپنی روح پھونکی. میں نے گزشتہ جمعے تے عرض کیتا. پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ نو لاجواب کرنا سی کہ انہاں جو اعتراضات کیتے سن، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو علم دی دولت تو نوازیا. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو تمام چیزاں دے نام بتائے. بے اسماء کلہا، سب چیزاں دے نام. قیامت تک جو کچھ ہونا سی تے جو چیز ہونی سی تے جس نام نال او بولی جانی سی، اللہ نے سارے علم عطا کیتے. مثلا پانی نو عربی چ ماں کہندے نے، فارسی چ آب کہندے نے، انگلش واٹر کہندے نے، یعنی پانی دے مختلف نام نے. تو دنیا دے اندر پانی دے جتنے نام بولے جانے سن نا، اللہ نے سب آدم علیہ السلام نو سکھا دیتے.
پرندیاں دے نام نے، مختلف علاقے انہوں نے مختلف نام بولے جاندے نے، اللہ نے سب سکھا دیتے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں سی کہ جنہوں رب نے پیدا کرنا سی، جتنے جتنے نہ ہونے سن اللہ نے سب حضرت آدم علیہ السلام نو سکھا دیتے۔ ایمان نال سچو اسی کتنے بڑے عالم دے بیٹے ہاں، ساڈے باپ دے علم دا مقابلہ تے فرشتے بھی نہیں کر سکے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسی دنیا تے آئے اس واسطے ساں کہ اسی کچھ پڑھیے اور پڑھ کے کچھ بڑھیے۔ نبی پاک وال جڑی پہلی وحی آئی نا، وہ دے لفظاں تے غور کرو۔ جبریل دی پہلی ملاقات کملی والے نال غار وچ، تے نبی کریم فرماندے نے جبریل نے مینوں کیا اقرا، سبحان اللہ، یہ دا معنی ہے پڑھو۔ اقرا دا کی معنی ہے؟ پڑھیے۔ نبی کریم سرور عالم نے جبرائیل فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل نے آکھیا پڑھو، حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ نبی پاک دے اس جملے تو بہت سارے نو غلط فہمی ہو گئی، میں اس وال نہیں جاؤں گا، میں کئی مرتبہ عرض کیتا ہے۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیتا کہ نبی پاک نے فرمایا بھائی میں ان پڑھا، میں کو پڑھیا لکھے ہیں، میں تے کسی مدرسے نہیں گیا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں تے پڑھیا ہوا نہیں، تے تو مینوں کہنا پڑھ۔ اسی کہنے اپنے عقل دا علاج کرو۔ نبی نو اللہ نے دنیا چ بھیجے ہے تے پڑھا کے بھیجے ہے۔ کوئی نبی دنیا چ ان پڑھ نہیں آیا۔ ساڈے تے نبیاں دے اندر فرق بہت سارے نے، وہ دے وچ ایک بڑا فرق ہے کہ اسی دنیا وچ آ کے پڑھنے ہاں اور نبی دنیا چ پڑھ کے آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل نے نبی پاک نو آکھیا اقرا، پڑھو۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو دا یہ مطلب نہیں کہ میں ان پڑھا، میں پڑھ نہیں سکتا، یہ مطلب ہے میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل میں اس دنیا چ پڑھن واسطے نہیں آیا، ان پڑھیاں نو پڑھان واسطے آیا۔ رب نے مینوں علم و حکمت دے کے بھیجے ہے، میں رب دا شاگرد ہوں۔ دوسری بات علماء نے فرمائی ہے جے جبرائیل دے کہن تے حضور پڑھ دے تے پڑھان والا ہوندا ہے استاد تے پڑھن والا ہوندا ہے شاگرد، تے پھر تے نبی کریم جبریل دے شاگرد بن جاندے۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہاں۔ اج غار بھی تینوں استاد مان لواں تے معراج والی راتی پیر چوم کے جگائے گا کون؟ میں پڑھنے والا نہیں، میں ان پڑھیاں نو پڑھان وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں کتاب و حکمت سکھان واسطے آئے۔ ہائے ہائے، مگر اس آیت تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ انسان نو جڑا پہلا حکم ملیا وہ کی سی؟ پڑھو، اقرا، پڑھو۔ کسی شاعر نے بڑے دکھ دی بات کی تھی، وہ کہندا ہے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم دا آغاز ہی اقرا نال ہویا با پڑھو۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ساڈا تے آغاز ہی ہویا سی پڑھو، مگر اسی پڑھن بھی سب تو پیچھے رہ گئے ہیں اور غیر پڑھائی چگے نکل گئے۔ اسی اپنا مقصد بھلا چکے ہیں کہ اسی دنیا چ کیوں آئے سن۔ ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا۔ اے ممبر دا مقصد سی کہ میں دے اوپر بہ کے خطاب کروں، میز دا مقصد ہے کوئی چیز رکھی جائے، سپیکر دا مقصد ہے تھوڑی آواز نو کیچ کر کے زیادہ کر کے دور تک پہنچائے، پانی دا مقصد ہے پیاس بجھائے، پاک کرے، بہت سارے کام لے جاندے، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور ساڈا مقصد کی سی؟ یہ تے بنان والا دس سکتے نا ساڈا مقصد کی سی۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے میں جنوں انسان نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے تاکہ میری بندگی کرن۔ ایکو مقصد ہے ساڈے پیدا ہونے دا کہ رب دی بندگی کریے۔ یہ زندگی صرف وہی بندگی واسطے ملی ہے۔ اسی واسطے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے مزے کی گل کی، فرماندے نے زندگی آمد برائے بندگی، اے انسان تیری زندگی اللہ نے اپنی بندگی واسطے عطا کیتی ہے تاکہ تو بندگی کر اور بندگی کر کے اس دا بندہ کہلاؤ۔ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ ایمان نال اپنے گریبان جھانک کے ویکھو کہ اسی کتنے ناشکرے ہاں کہ جس مقصد واسطے رب نے پیدا کیتا سی وہ مقصد اساں بھلا دیتا ہے۔ اسی دنیا جا کے پا گئے روزی کمان واسطے، سانو رب نے روزی کمان واسطے نہیں بھیجیا، رب نے سانو کھان پین واسطے نہیں بھیجیا۔ اگر کھان پین واسطے ہی بھیجیا ہوندا پھر جانور کافی سن، ساڈے بنان دی ضرورت ہی نہیں سی۔ رب نے جن انس نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے۔ نذیر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، بڑا عظیم شاعر گزرے ہے نذیر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی بھی بہت مشہور ہوا ہے مگر نذیر بھی بڑا عظیم شاعر ہوئے۔ نذیر کہندا ہے جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ جس کام واسطے اللہ تینوں بنایا سی وہی کام تو نہیں کیتا۔ اگر تو اللہ دے دربار جھک جاندہ تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیندہ۔ اسی دنیا پیچھے دوڑ دے ہیں، دنیا ساڑھے اگے اگے اسی پیچھے پیچھے، اور اولیاء اللہ یہ دنیا پیچھے نہیں سن دوڑے، اے رزق دین والے پیچھے دوڑے، پھر اے اگے اگے رزق پیچھے پیچھے۔ وہ مر گئے انہاں دیاں قبراں تے بھی لنگر چل رہے نے، کیوں؟ وہ رزق پیچھے نہیں دوڑے، رزاق پیچھے دوڑے۔ تو ساڑھے بنان دا مقصد کی سی کہ اسی اللہ دے دربار چکیے۔ خیر تفصیلی بات پھر کسی مضمون تے عرض کراں گا۔ میں جو مضمون شروع کیتے اللہ تعالیٰ نے کی کیتا حضرت آدم علیہ السلام نو تمام اسماء دا علم عطا فرمایا۔ دنیا دے اندر قیامت تک جو کچھ ہونا سی ہر ایک چیز دا ذکر انہاں دے اسماء کتھے کتھے کس کس بولی چ بولے جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بے اسماء کلہا، اللہ اکبر، سارا علم عطا کر دیتا۔ میں نے ایک مولوی کہنے لگا کہ تسی نبی پاک سرور عالم دے متعلق کہندے ہو کہ نبی پاک عالم ما کان و ما یکون نے، جو کچھ ہویا حضور نو وہ بھی پتہ ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ بھی نبی پاک نو پتہ ہے۔ تے تھانوں میں آکھے تے قرآن پاک پڑھ کے ویکھ لیا اللہ نے تے حضرت آدم علیہ السلام جڑے ساڈے نبی دے مقتدی نے انہاں نو کلہا سارا علم عطا کر دیتا۔ تے جس رسول دے مقتدی کول کلہا سارا علم ہے اس امام کول علم نہیں۔ ساڈا نبی تے آدم علیہ السلام دا بھی امام ہے۔ ہاں ہاں، قرآن پاک دے بارے اللہ تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میں ہر چیز قرآن پاک وچ لکھ دیتی۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہندا، اللہ کہہ رہی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔
اکبر محبت نال تسبیحاں پڑھتے جاؤ 90 نیکیاں وصول کرتے جاؤ اللہ فرماندا ہے ہر چیز میں اس کتاب وچ لکھی ہے بھاویں دا تعلق تری نال ہے بھاویں خشکی نال ہے یعنی کل علم میں نے اس کتاب وچ رکھیا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہر چیز دا علم اس قرآن ہی بھاویں خشکی نال دا تعلق ہے بھاویں تری نال ہے اللہ فرماندا ہے تے کملی والے دے بارے چ رب نے کی فرمایا فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا سکھان والا کون ہے رحمان سکھن والا کون ہے مدینے دا سلطان تے سکھایا کی قرآن تے سارے علم رکھے قرآن وچ تے سارا قرآن مصطفیٰ نو رب نے آپ پڑھایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت دی جان محمد مصطفیٰ نو پیدا کیتا حضور اس پوری کائنات دی جان نے کی نے ہاں اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی بولو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے آپ قرآن سکھایا خلق الانسان انسانیت دی جان محمد مصطفیٰ نو پیدا کیتا اللہ اکبر علمہ البیان اللہ اکبر کیا شان ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان نہ سوچو میں قرآن پہ آپ پڑھ دیں جس رسول دے مقتدی حضرت آدم دا علم اتنا ہے بے اسماء کلہا رب نے ساریاں چیزاں دا علم عطا کیتا ثم عرضهم علی الملائکہ سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتیوں میں آکھیا میں خلیفہ بنان لگے تساں آکھیا نہ بناویں فسادی ہوئے گا خون ریزیہ کرے گا ذرا تسی دسو ساریاں چیزاں دا نام کی ہے رب نے فرشتیاں نو آکھے تسی دسو فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تسی سچے ہو تو تسی چیزاں دے نام دسو اچھا انہوں نے تے علم دیتے نہیں سی وہ کی نام دس دے اللہ اکبر قالو سارے فرشتے بول پہ سبحانک یا اللہ تینوں پاکی ہے لا علم لنا ساڑھے کول تے کوئی علم نہیں الا ما علمتنا بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو عطا کیتا ہے اس تو اگے تے ساڑھے کول علم ہے ہی کوئی نہ تا سنوں دیتا نہ آسان لیا انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے فرشتیاں نے عاجزی دا اظہار کیتا یا اللہ ساریاں پاکیاں تیرے واسطے نے ساڑھے کول کوئی علم نہیں وہی جڑا تو سنوں عطا کیتا جدوں فرشتے لاجواب ہو گئے اور من گئے کہ ساڑھے کو علم نہیں تو پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم اے آدم ذرا تو دس کا چیزاں دے نا تے رب نے تے آپ جے سارے سکھائے ہوئے سن آدم علیہ السلام نے شروع کر دیتا
پانی دے اتنے نام بولے جاندے نے، گھوڑے دے اتنے نام بولے، اونٹ دے اتنے نام، بکریاں دے اتنے نام، فلاں علاقے دا ہے نا ہے، فلاں درخت دا ہے نا ہے، فلاں پودے دا ہے نا ہے، فلاں ملک میں اے بولی ہوے گی، فلاں علاقے جائے جو رب نے علم دیتا سی حضرت آدم علیہ السلام تے تقریر شروع کر دیتی۔ رب نے فرشتیاں تے علم دی فضیلت قائم کر دیتی کہ عالم اگر علم بھی سچا ہوئے تو وہ فرشتیاں تو بھی افضل ہو جاتا ہے، انہوں فرشتیاں دی بھی فضیلت ہوندی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے علم دیاں 7 فضیلتاں نے، سبحان اللہ۔ مال اتے علم دیاں 7 فضیلتاں نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے 7 قسم دیاں فضیلتاں نے جیڑیاں مال کول نہیں تے علم کول ہیں۔ صدقے جائیے علم حیدر قرار تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے پہلی فضیلت یہ وے کہ علم اے نبیاں دی میراث ہے تے مال اے کافراں دی میراث ہے۔ فرعون، شداد، آمان، قارون اے کافراں دی میراث ہے تے علم اے پیغمبراں دی میراث ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ آپ فرماندے نے دوسری فضیلت یہ وے کہ مال جتنا خرچ کرو اتنا گھٹدا ہے تے علم جتنا خرچ کرو اتنا وددا ہے۔ پڑھان والا پڑھاندا جائے گا تو علم وددا ہی جائے گا۔ مال خرچ کرنا کم ہوندا ہے اور علم خرچ کرنا بڑھ جاندا ہے۔ فرماندے نے تیسری فضیلت یہ وے کہ مال بندے کو ہوے تے بندہ مال دی حفاظت کردا ہے، لیکن علم دا کمال یہ وے کہ علم بندے دی حفاظت کردا ہے، انہوں گناہ کو بچاندا ہے، انہوں ظالموں کو بچاندا ہے، انہوں دستا ہے کوئی دشمن اے طریقہ کر اے طریقہ کر۔ یعنی مال دی حفاظت کرنی پیندی ہے تے علم بندے دی خود حفاظت کردا ہے۔ حیدر قرار فرماندے نے چوتھی بات یہ وے کہ مال یہ دنیا تک ساتھ دیندا ہے، مرن دی دیر ہوندی ہے مال دنیا 'چ رہ جاندا ہے، بندہ قبر وچ چلا جاندا ہے، علم کہندا فکر نہ کر قبر وچ بھی تیرے نال ہی جاواں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ نبی پاک دی بارگاہ چ فاروق اعظم بیٹھے نے، صحابہ بیٹھے نے تے قبر دے امتحاناں دا ذکر شروع ہو گیا کہ قبر فرشتے آن گے، حساب لین گے تے انہاں دی شکلاں ایسیاں ہون گیاں تے بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں تے بندہ ویکھ کے پریشان ہوے گا تے وہ سوال کرن گے تے اس بندے تے بڑا مشکل وقت ہوے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نبی پاک کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے دسو جدوں فرشتے قبر وچ آن گے تو ادوں بندے دا عقل کم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں عقل بالکل کم کرے گا۔ فاروق اعظم نے آکھا یا رسول اللہ فرشتیاں آن دیو پتہ لگ جائے گا میں انہوں نے جواب کی دینا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا جی عقل کم کرے گا انہوں آن دے میں دساں گا میں کدا غلام ہوں۔ تو علم ایک قبر چ بھی ساتھ دیندا ہے۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا وصال ہویا، قبر وچ گئے، فرشتے آ گئے، فرشتیاں نے آ کے قبر وچ بٹھایا، بٹھا کے پوچھیا من ربک تیرا رب کون ہے؟ میں تفصیل وال نہیں جاندا کئی مرتبہ عرض کیتا ہے، فرشتیاں پوچھیا تیرا رب کون ہے؟ یہ ہن علم والا بابا ہے۔ آپ نے فرمایا تسی کون ہو؟ فرشتے آکھیا با آئے ساں امتحان لین اتھے تے دینا پہ گیا، یہ تے الٹا ساڈے تے سوال پیا کردا تسی کون ہو؟ انہاں آکھیا جی اسی فرشتے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ امتحان لین۔ کتھوں آئے ہو؟ آسماناں تو۔ کیوں آئے ہو؟ ساڈی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، ڈیوٹی دینی چاہیے، جو رب نے ڈیوٹی لگائی ہے ڈیوٹی دیو، بہت اچھا کیتا جی، مگر اے دسو کہ تانوں کسے نہیں دسیا کہ مسلمان کو جاوے تے پہلے سلام آکھے؟ مینوں ایویں اٹھا کے بٹھا لیا جے نیند میری خراب کیتی من ربک، نہ سلام نہ دعا، باہر نکلو مڑ کے آؤ سلام دیو اگلی گل پھر کرنے ہیں۔ یہ علم ہے جڑا ہر جگہ کام آ رہا ہے۔ فرشتے آپس مشورہ کیتا بابے ہوری کہندے سچ نے واقعی سان سلام کو نہیں دیتا۔ فرشتے قبر چو باہر نکلے پھر آ گئے السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، سلام دے کے فرشتے کہنے لگے من ربک تیرا رب کون ہے؟
آپ نے فرمایا جڑا تساں مینوں سلام دیتا ہے ایک کافر سمجھ کے دیتا ہے یا مسلمان سمجھ کے؟ فرشتے آکھے جی مسلمان سمجھے تائیں تے سلام دیتا ہے. فرمایا پھر میں نہیں پتہ رب کون؟ جے مسلمان سمجھ کے دیتا ہے تو پھر مینوں پتہ ہے نا رب کون ہے. میں تے ساری زندگی رب دے درس دیندا رہیا، وہ توحید بیان کردا رہیا، وہ نام لیندا رہیا. اچھا فرشتے ہو، یہ ہن علم کم آ رہا ہے. یہ دسو کہ اگر میں کہہ دیاں کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ آکھے اے میرا بندہ نہیں، تو میرے جواب دا مینوں فائدہ ہوئے گا؟ فرشتے آکھے جی کوئی فائدہ نہیں ہو. فائدہ تے تاں ہے نا کہ اللہ آکھے میرا بندہ ہے. آپ نے فرمایا تسی پھر خیال کرو، اتنا لمبا پینڈا کیتا، میری نیندر خراب کیتی، مینوں بٹھایا، پھر میرے کو پوچھ دیو تیرا رب کون ہے؟ تے جے میں آکھاں میرا رب اللہ ہے تے وہ آکھے میرا بندہ ہی نہیں، تے میرے کہن دا تو کوئی فائدہ نہیں نا. تساں پینڈا نہیں سی کرنا، وہ کولوں ہی پوچھ لینا سی وہ بابا تیرا بندہ ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. علم مشکل وقت کم ہوتا ہے. علماء نو اللہ نے عزت دیاں پگڑیاں دیتیاں نے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے. آپ فرماندے نے علم دے بے شمار فائدے نے. تو کسی عالم دی صرف مجلس ہی بہ جانا، بھاویں تو علم سکھنا ہوئے یا نہ سکھانا ہوئے، تیری نیت ہوئے نہ ہوئے، جب تو بمیں گا نا تے تیرا شمار طالب علماں چ ہو جائے گا کہ عالماں کول بیٹھے. تے جتنی دیر بمیں گا تینوں اتھے بہن دا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ علماء دی مجلس وچ بہنا بھی عبادت ہے. اللہ دا ذکر ہوتا ہے، رسول دا ذکر ہوتا ہے، دین دا ذکر ہوتا ہے. جتنی دیر بمیں گا تو گناہ کو بچ جائے گا، غیبت کو بچ جائے گا. علماء دی مجلس یہ بہت عظمت اور رفت عطا فرماندی. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض کر رہا سا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو فرمایا کہ آدم تسی نہ دسو. آدم علیہ السلام تقریر شروع کر دی. فرشتے بڑے حیران نے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم. حضرت آدم نے سارے نام دسے. قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتیوں میں نہیں سا کہندا جو میں جاننا تسی نہیں جاننا. میں تے زمین آسمان دے غیبی خزانے جاننے سارے. مینوں پتہ کی ہے وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. اور میں جاننا ہے جو کچھ سی ظاہر کر دے اور جو کچھ چھپان دے ہو، مینوں ظاہر اور باطن سب دا پتہ ہے. تو جو فرشتیاں نے آدم علیہ السلام دا علم ویکھیا تو رب دیاں پاکیاں بیان کیتیاں کہ یا اللہ سب پاکیاں تیرے واسطے نے. اے شانہ تو یہ عطا فرمائیاں انہوں دیتیاں اور سانوں نہیں دیتیاں. تیرا اپنا فیصلہ اٹل لے. پہلے آدم علیہ السلام دی رب نے فرشتیاں نو فضیلت دسی، آدم علیہ السلام دا علم دسیا. جدوں فرشتے آدم علیہ السلام دا علم دیکھ چکے تو پھر اللہ نے آرڈر کیتا. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو فرمایا محبوب او وقت یاد کر جدوں رب نے فرشتیاں نو حکم دیتا با آدم اگے جھکو سجدہ کرو. رب نے فرشتیاں کولوں حضرت آدم نو سجدہ کرایا. سجدہ دو قسم دا علماء نے بیان کیتے اور قسمہ بھی علماء نے بیان کیتیاں نے، مگر بڑیاں دو قسمہ نے. یا سجدہ عبادت واسطے ہوندہ ہے تے یا سجدہ تعظیم واسطے ہوندہ ہے. عبادت دا سجدہ تے سوائے خدا دے کسے نو نہیں کیتا جا سکتا، صرف اللہ دی ذات واسطے سجدہ ہے. مگر رب نے حضرت آدم نو سجدہ تعظیمی کرایا کہ فرشتیو اس عالم دے اگے جھک جاؤ. اسجدوا لآدم، آدم اگے جھک جاؤ. اللہ فرماندا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ.
سارے جھک گئے مگر ابلیس نہ جھکیا. سارے جھک گئے ابلیس نہ جھکیا. جڑے جھکے انہاں وچ سب تو پہل کیتی حضرت جبرائیل امین نے. ساریاں فرشتیاں وچوں سب تو پہلے حضرت جبرائیل امین حضرت آدم نے چکے. اور جڑا نہ جھکیا وہ کون سی؟ ابلیس. ابلیس نہ جھکے، سارے جھک گئے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے جبرائیل کو پوچھیا کہ جبریل تو اتنی جلدی کیوں کی تھی؟ حکم سنتا گیا سجدے پہ گیا. پھر جبرائیل نے ویکھ کے سارے فرشتے جھک گئے. میکائیل جھکے، اسرافیل جھکے، عزرائیل جھکے، پھر سارے ملائکہ سجدے پہ گئے. ابلیس کو پوچھیا وا میں حکم دیتا سی تو کیوں نہیں جھکیا، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا جبکہ میں تینوں حکم دیتا ہے سجدہ کرن دا، تے تو آدم نو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ جبریل کو پوچھیا تو جلدی کیوں کیتی؟ شیطان کو پوچھیا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ یہ دونوں دے جواب سنو، پھر پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت اور شان عطا فرمائی اپنے پاک پیغمبر. شیطان کہنے لگا انا خیر منہ، میں ادھے نالوں بہتر ہوں. اس آیت وچ اللہ رب العزت نے شیطان دے نہ جھکن دی جو وجہ بیان کی تھی، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرماندے اس نے انکار کیتا اور تکبر کیتا، اور تکبر دی وجہ تو نہ جھکیا اور کافراں چو ہو گیا. شیطان دا نہ جھکنا تکبر دی وجہ سو کی میں علامہ میں اتنے سجدے کیتے، میں 7 لاکھ سال رب دی بندگی کیتی، میں فرشتیاں دا استاد. یہ جمعہ 8 دن چکل پیدا پہ ہوندے تے اللہ کہندے جھکو میں دے نالوں بہتر ہاں، نال یہ مٹی وچوں ہے میں آگ وچوں ہاں، انا خیر منہ، میں اس تو بہتر ہاں. شیطان نے اپنے آپ نو نبی کولوں بہتر آکھیا کہ میں بہتر ہوں. اور چونکہ عالم تے ایسی پڑھیا لکھیا سی اور بہتری دی دلیل بھی انہیں دیتی، انہیں آکھیا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میں بہتر اس واسطے ہاں کہ میں ہاں اگ وچوں اور آدم میں مٹی وچوں. اگ لطیف ہوندی ہے، مٹی کثیف ہوندی ہے. ویسے پڑھیا لکھیا ایسی بے ایمان فرشتیاں نو پڑھاندا رہیا، کوئی معمولی جہا مولوی نہیں، بڑا وڈا مولوی سی. مار کھا گیا میں نبی دی بے ادبی کر بیٹھا. وڈے تو وڈا مولوی بے ادبی کر کے کافر ہو جاتا ہے، شیطان کر بے ادبی بیٹھا. ویسے پڑھیا لکھیا آیا سی، انہیں جڑی دلیل دیتی وہ دلیل بڑی وزنی ہے علم دی دنیا. انہیں آکھیا میں اگ وچوں، یہ مٹی وچوں، اگ لطیف ہوندی ہے، مٹی کثیف ہوندی ہے. اگ بالو تے اگ دا مزاج ہے، وہ شولے بلندی وال جاندے نے. مٹی اتوں سٹو تاں وی وہ مزاج ہے وہ پستی وال آندی ہے. مٹی دا مزاج ہے پستی وال جانا، اگ دا مزاج ہے بلندی وال جانا. میں اگ وچوں ہاں، میں بلند ہاں، انا خیر منہ، میں وہ دے کولوں بہتر ہاں. میرا تے مزاج ہی بلندی وال جانا ہے، آدم دا تے مزاج ہی پستی وال جانا ہے، لہذا میں اس کولوں بہتر ہوں. یہ شیطان نے دلیل دیتی. صوفیاء فرماندے نے ظالم دی دلیل تے بڑی پکی سی، پر مار کھا گیا کہ دلیل دے رب دے سامنے بیٹھا. مرادنا رب نال شروع کیتا. رب نے فرمایا او بے ایمان، مادی دنیا میں تے تیری دلیل چل جائے گی، او تے تیری دلیل نو مزنی من جان گے، مگر تینوں میرے دربار دا پتہ نہیں، میرے دربار دے اصول کی نہیں. ہائے ہائے. اللہ نے فرمایا میرے دربار دا اصول ہے وے، میرے دربار دے اندر جڑا سر بلند کردا ہے میں دا سر کٹ دینا، جڑا سر جھکاندا ہے میں اس نو بلند کر دینا. تو یہ مینوں پہ دلیل دینا کہ میں اگ وچوں اگ دا مزاج بلندی وال جانا، بلند ہونے والے نو میں کٹ کے رکھ دینا. جڑا میرے دربار جھک جائے میں اس نو عزتاں دینا، بلند کر دینا. رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج، نکل جا. اور اس تو پہلے 14ویں پارے وچ اللہ رب العزت نے وہ کول دلیل منگی تو انہیں جڑی دلیل دیتی نا وہ بھی بڑی عجیب ہے.
اللہ اکبر، درود شریف پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ رب تعالیٰ نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تینوں سجدہ کرن والیاں کو جدا رکھیا، تو کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ شیطان نے جڑی گل کیتی ہے قرآن پاک دے 14ویں پارے چ لکھی ہوئی، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ کہنے لگا کہ میں بشر نو سجدہ نہیں کرتا، شیطان کہنے لگا میں بشر نو سجدہ نہیں کرتا، ایسا بشر جس نو تو مٹی اور گارے اور بدبودار مٹی کو لو بنایا میں انہوں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک دی اے آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ دے نبی نو سب تو پہلے شیطان نے بشر آکھیا۔ کس نے آکھیا؟ شیطان نے۔ اچھا، قرآن پاک میں 3 ذاتاں ملدیاں نے جنہاں نبی نو بشر آکھیا۔ بڑی توجہ نال میری بات سنیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے نبی نو بشر آکھیا، خود اللہ تعالیٰ نے نبی نو بشر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ رب نے فرشتے نو فرمایا کہ میں ایک بشر بنان لگا بدبودار گارے والی مٹی جو میں ایک بشر بنان لگا، تو رب نے نبی نو بشر آکھیا۔ دوسرا نبی نے اپنے آپ نو خود بشر کیا۔ رب نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ میرے محبوب تسی نہ کافراں نو کہہ دیو کہ میں تہاڈی مثل بشر ہوں۔ خدا دا گھر جمعے دا دن نے تسی وضو کر کے آئے ہو، میں بھی وضو چ بیٹھا ہے، ممبر رسول تے بیٹھا ہے، سامنے قرآن پیا ہویا ہے، اے قرآن دیاں آیتاں میں پڑھ کے تھانوں دسیا ہے کہ 3 ذاتاں نے نبی نو بشر آکھیا ہے۔ خدا نے آکھیا ہے، نبی نے اپنے آپ نو آکھیا ہے، یا کافراں نے نبی نو بشر آکھیا ہے۔ 5 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا، جان لگیاں ٹوڈی گڈی بھی دے جاؤں گا، کوئی مینوں دکھا دے وے کہ کدے صدیق اکبر نے نبی نو بشر آکھیا ہوئے، کدے فاروق اعظم نے کیا ہوئے، کدے کسے صحابی نے نبی نو بشر کیا ہوئے، کدے کسے غلام نے نبی نو بشر کیا ہوئے۔ یا خدا نے آکھیا ہے، یا نبی نے آکھیا ہے، یا شیطان نے آکھیا ہے۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافراں آکھیا ہے۔ اور قرآن پاک بھی جگہ جگہ ہوندا ہے کہ کافراں نے نبی نو آکھیا کہ تو ساڈی مثل بشر ہے، ساڈی مثل بشر ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے تے امت مصطفیٰ سمجھ کے اپیل کرنا ہے، او میرے رسول نو بشر کہن والے آ، اپنے گریبان وچ چاتی پا کے ویکھ تے کیڑا تیرا کس نال تعلق ہے۔ اگر تو خدا ہے پھر تیرا حق بندا ہے تو نبی نو بشر کہہ، اگر تو نبی ہے تے تیرا حق بندا ہے تو بشر کہہ، اگر تو کافر ہے پھر تیرا حق ہے تو کافر رہ۔ لیکن مسلمان نے نبی نو کدے بشر نہیں آکھیا، مسلمان نے آکھیا نور خدا، حبیب خدا، محبوب خدا، جلوہ کبریا۔ اعلیٰ حضرت نے آکھیا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ تھوڑیاں شاناں تے گنتی جی نہیں ہوندی،
میں کیڑی کیڑی شان تہاڈی بیان کراں، کی آکھاں؟ محبوب خدا آکھاں، حبیب کبریا آکھاں، شہنشاہ دو اسرا آکھاں، امام الانبیاء آکھاں، امام الرسول آکھاں، شب اسرا دا دلہا آکھاں، آمنہ دا دلارا آکھاں، امت دا پیارا آکھاں، یا گناہگاراں دا سہارا آکھاں؟ حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ قرآن پاک بھی نبیاں دیاں شاناں پڑھو تے پھر سوچو کہ جدوں پیچھے کھلون والے نبی دی یہ شان ہے تے اگے کھلون والے امام دی کی شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈے رسول نو جڑی شان عطا فرمائی وہ کسی اور پیغمبر نو نہیں ملی۔ مضمون خیال سی کہ مکا دیاں گا مگر اج بھی ختم نہیں ہویا، چلو تیسرا جمعہ بھی ابا جی دے نظر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے تے پھر اسی مضمون نو اگے چلاواں گے۔ خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے، اللہ دو جہان دیاں خیراں۔ ساڈے دوست نے انتہائی محبت والے جناب شبیر صاحب مدینہ انجینئرنگ والے، اور انہاں دے دوست نے مغل صاحب بہت محبت والے، تو انہاں مینوں فون کیتا کہ اج جمعے تے اساں نے سیدنا آدم علیہ السلام دی روح نو اصال ثواب کرن واسطے 2 دیگاں دا انتظام کیتا۔ حق بندا ہے بھائی، جتوں اسی شروع ہوئے ہاں اس بابے دی بارگاہ نظرانہ پیش کرنا ضروری سی، تو نمبر لے گئے نے شبیر صاحب اور مغل صاحب۔ جمعے تو بعد ختم شریف ہوئے گا، دعا ہوئے گی، سیدنا آدم علیہ السلام دی روح نو اصال ثواب کریں گے، اور انہاں دوستاں واسطے دعا کرنی اللہ انہاں دے رزق وچ مال جان اولاد عزت و آبروج برکتاں پیدا فرمائے۔ اور یاد رکھو تسی بھی اللہ دے دربار منتاں منیاں کرو کہ اللہ رب العزت نے ساڈا فلاں کم کر دیتا تو اسی دی رضا واسطے لنگر پکاواں گے تاکہ اے سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستاں نو برکتاں عطا فرمائے۔ نماز جمعہ تو بعد تشریف رکھو گے، اور پھر اج ماہانہ درس قرآن بھی ہے، مغرب دی نماز تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ عزیزم حسنات احمد درس قرآن بھی دیں گے۔ تمام احباب محبت اور پیار نال تشریف لے آوے اور درس قرآن سنیا کرو۔ میں تے کسی درس بھی شامل نہیں ہو سکیا مگر دوست بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ بڑا حسین درس قرآن اور بڑے بڑے نکات بیان ہوندے نے۔ تمام احباب کوشش کرو کہ درس قرآن دی محفل بھی ضرور، نماز مغرب تو بعد درس ہوئے گا اور اس تو بعد لنگر تقسیم ہوئے گا، اور جمعے تو بعد مختصر جہا ختم ہوئے گا، اور انہاں دوستاں دی طرف ہوئے نظرانہ اسی مل کے سیدنا آدم علیہ السلام دی بارگاہ پیش کریں گے، اما حوا دی بارگاہ اور دیگر صحابہ و صحابیات انبیاء نو اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، سنتاں ادا فرمائے۔